الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ہمارے ساتھ شرح الدروس المهمة لعامة الأمة یہ کتاب کی شرح ہے جو لکھا ہے شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے، اور شرح کیا ہے اس کی شیخ عبدالرزاق العباد حفظ اللہ تعالیٰ دونوں کو جزائے خیر دے۔ شیخ محترم نے اس سے پہلے توحید کی قسمیں گنائی، تو آخر میں یہاں کہتے ہیں وَهَذِهِ الْأَقْسَامُ الثَّلَاثَةُ بِالتَّوْحِيدِ۔ کوئی بھی پوچھ سکتا ہے کہ یہ توحید کی قسمیں آپ نے کیسے بنائی، توحید کی قسمیں آپ ایسے کیسے تقسیم کر سکتے ہیں، کیسے آپ بول سکتے ہیں کہ توحید کی یہ قسم ہے یہ قسم ہے؟ تو شیخ نے اسی کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ وَهَذِهِ الْأَقْسَامُ الثَّلَاثَةُ لِلتَّوْحِيدِ عُلِّمَتْ بِالتَّتَبُّعِ وَالْاِسْتِقْرَاءِ، یعنی یہ قرآن و حدیث کے غور و فکر کے بعد، قرآن و حدیث کی آیات احادیث ان ساری چیزوں کو لے کر، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو لے کر یہ ساری تقسیم کی گئی ہے۔ وہ حجت کما ہوا شأن امور کثیرہ من الشریعہ عرفت بالاستقراء والتتبع لکلام اللہ وکلام رسولہ، جیسے بہت ساری چیزیں اللہ کی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بہت سارے مسائل، بہت ساری چیزیں سمجھی گئی، بنائی گئی، ویسے یہ چیز بھی ہے صلوات اللہ وسلامہ وبرکاتہ علیہ۔ فہذا التقسیم للتوحید تقسیم شرعی، یہ توحید کی جو تین قسم ہیں یہ تقسیم شرعی ہے، بمعنى أنه متلقى من كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه، اس لیے کہ یہ تقسیم اللہ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھی گئی، حاصل کی گئی۔ تو بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ تو اگر کوئی بھی پوچھے، بدعتی لوگ بہت زیادہ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو تین قسم بنایا ہے کیسے بنایا ہے، کس نے بنایا ہے، کیوں بنایا ہے؟ تو اس کا جواب اس طرح سے انہوں نے دیا ہے کہ صحیح ہے، قرآن و حدیث کے روح سے یہ ساری چیزیں صحیح ہیں۔ انظر هذه الاقسام على سبيل المثال في سورة الفاتحة، اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے توحید کی ساری قسموں کی مثالیں بیان کی ہیں، ٹھیک ہے۔ توحید الاسماء والصفات، قرآن پورے کا پورا توحید کی بات بتاتا ہے، سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ قرآن کے آخر میں قل اعوذ برب الناس توحید الربوبیہ ہے، ملک الناس توحید الاسماء والصفات ہے، الہ الناس توحید الالوہیہ ہے۔ ایک سورہ میں سورہ ناس میں توحید کی تینوں قسمیں، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ ملک الناس، الہ الناس۔ تو اسی لیے ان سورتوں کے پڑھنے کا بڑا اثر ہوتا ہے، آپ ان سورتوں کو پڑھیں گے، اسی لیے اس سورے کو جادو کا علاج قرار دیا گیا ہے، جادو کا علاج ہے، اسی لیے اتنی بڑی بات کہی گئی ہے کہ یہ سورہ جادو کا علاج ہے، سورہ ناس۔ تو آپ اس سورے کو بار بار پڑھیں۔ والتحلیلۃ الثالثہ مخلصین لہ الدین، وہذا فیہ ان کلمۃ التوحید ہی کلمۃ الاخلاص، کلمۃ التوحید ہی کو کلمۃ الاخلاص کہتے ہیں۔ ساری دعا کا خلاصہ پیش کرتے ہوئے یہاں شیخ نے ایک بات کہی ہے، فنقول لا الہ الا اللہ، ہماری حالت ایسی ہے کہ ہم لوگ لا الہ الا اللہ اپنی زبان سے تو کہتے ہیں، زبان سے تو ہمارا لا الہ الا اللہ ادا ہو جاتا ہے، معتقدین ما دلت علیہ من الاخلاص بقلوبنا، لیکن دل سے بھی اعتقاد رکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ آپ زبان سے ضرور ادا کریں، زبان اور دل سے تو ادا ہونا چاہیے،
وَبِذَا نَكُونُ مِنْ أَهْلِهَا حَقًّا، حقیقی معنی میں اگر آپ اس کو پانا ہے تو آپ دل اور زبان دونوں سے کہیں، یعنی لا الہ الا اللہ زبان سے بھی آپ کہیں، معتقدین ما دلت علیہ من الاخلاص بقلوبنا، آپ دل کے ساتھ اخلاص کے ساتھ عقیدہ اعتقاد رکھیں۔ وانت ترى في هذا التحلیل، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جو لا الہ الا اللہ جو ہم فرض نمازوں کے بعد پڑھتے ہیں، فرض نمازوں کے بعد آپ اور ہم نے اگر 3 مرتبہ جو بھی ہے ہم لوگ پڑھتے ہیں، یشرع للمسلم ان یردد دبر کل صلاۃ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ یہ دعا ضرور پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ ولمدلولها والتاکید علی معناها، زبان سے کہیں گے، دل سے اعتقاد بھی رکھیں گے اس کی تصدیق کا، والتحقیق لما دلت علیہ، ولو اردنا ان نستخلص تعریفا جامعا لمعنى لا الہ الا اللہ من هذه التهليلات الثلاث التي يشرع لنا ان نقولها دبر كل صلاة، اگر آپ چاہیں کہ ہم ساری بات کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیں کہ نمازوں کے بعد جو ہم یہ لا الہ الا اللہ جو پڑھتے ہیں، اس کی ساری بات کا خلاصہ شیخ نے یہاں بیان کیا، بہت بہت امپورٹنٹ۔ یہاں چیزیں ختم ہو جاتی ہیں جب یہ بات آ جاتی ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ، ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، وحدہ لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، مخلصین لہ الدین، ہم اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہیں، وَهَذَا من اجمع واحسن واوفى ما يكون تعریفا للا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی یہ سب سے جامع، سب سے اچھی، سب سے بھرپور تعریف ہے جو کہی جاتی، ماشاءاللہ۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب انہوں نے کیا بیان کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ تعالی کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں، لا شریک لہ، اس کا وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ سچا ہے، مخلصین لہ الدین، ہم دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہیں۔ تو ہمیشہ جب بھی لا الہ الا اللہ کی تعریف آئے آپ ایسے کہیں۔ اس کے بعد شیخ نے کہا الحاصل، الحاصل کا معنی ساری بات کا خلاصہ یہ ہے، انہ ینبغی، ہم لوگ اس بات کو سمجھ لینا چاہیے، مناسب یہ ہے، ان نعلم ان التحلیلات والاذکار الشرعیہ، تو یہ جو دعائیں جو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، یا جو اذکار ہم پڑھتے ہیں، یہ صرف زبان سے کہنے کی چیز نہیں، آپ اور ہم نماز کے بعد بیٹھے کیا کیا بولتے ہیں، بولا کہ صرف ایسی بولنے والی چیز نہیں، یہ زبان سے اگر آپ بولتے ہیں تو دل سے اس کی تصدیق ضروری ہے، او انہا کلام یؤتی به فی اوقات معینہ مجرد اتیان، یا آپ یہ سمجھے کہ کچھ دعائیں ہیں جو ٹائم ٹو ٹائم کہی جاتی ہیں، بس ایسی بات نہیں، بل هذه الاذکار، بلکہ یہ جو دعائیں ہیں، عبارت عن تجدید لتوحید العبد، جب جب بھی دعاؤں کا ٹائم آتا ہے، عصر کے بعد آپ نے ذکر کیا، مغرب کے بعد، تو آپ کو رینیول کراتے ہیں، آہا سبحان۔ توحید یہ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ دل میں بس گیا تو بس گیا، ارے اس کو رینیول کرانا پڑتا ہے، ہر نماز کے بعد آپ کہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس لیے کہ ہر طرف شرک و کفر کا بازار گرم ہے، تو آپ کو توحید کی بار بار توحید کو آپ کو بولنا پڑتا ہے، توحید کی تجدید آپ کو کرنی پڑتی ہے،
وتوثیق للعہد مع اللہ، بار بار آپ اللہ سے توثیق یعنی اپنے عہد کا، اپنے جو اللہ سے آپ کا جو وعدہ ہے، جو عہد ہے، اس کی آپ توثیق کرتے ہیں، یا اللہ میں تیرے ساتھ. وتوثیق للعہد مع اللہ تبارک و تعالی بتحقیق توحیدہ واخلاص الدین لہ. ہر نماز کے بعد جب آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو آپ توحید کی تجدید بھی کرتے ہیں، اللہ سے اپنے وعدے کی تجدید کرتے ہیں، اور اخلاص کے ساتھ اپنے اخلاص کی تجدید کرتے ہیں. فَتَأْتِي هَذِهِ الْكَلِمَاتُ مَعَ الْمُسْلِمِ فِي صَبَاحِهِ وَمَسَائِهِ. فجر کی نماز کے بعد آپ اذکار پڑھتے ہیں، اذکار شرعیہ ہیں. شام میں پھر اذکار پڑھتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ایک مسلمان مرد اور عورت صبح شام اتنا اللہ سے عہد کرے، اپنے توحید کی تجدید کر لے، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے مقرب بندوں میں ضرور شامل کرے. وفی صلواتہ، آپ نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. وفی تحرکاتہ وتنقلاتہ، آپ اپنی حرکتوں میں، اٹھنے بیٹھنے میں، جانے میں، آنے میں آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں پڑھتے رہتے ہیں، تو گویا آپ اپنی توحید کی تجدید کر رہے ہوتے ہیں. وفی جمیع امرہ، آپ اپنے سارے معاملات میں تجدد عہد التوحید ومیثاقہ العظیم، تو آپ اپنے توحید کو نیا بنا رہے ہوتے ہیں. توحید اسی لیے کبھی پرانا نہیں ہوتا ہے، موحد بالکل پکا ہوتا ہے. ومیثاقہ العظیم، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو میثاق آپ نے کیا ہے، بأن یخلص العبد دینہ للہ، کہ بندہ اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتا ہے. وأن یفرد ربہ، اور اس بات کا عہد کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عبادت میں اکیلا ہے، وہ سچا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اپنی صفات میں، اس کی عبادت میں، بالعبادہ. والذل، اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اور انکساری ہے. فلا يدعو الا اللہ، وہ صرف اللہ سے دعا کرتا ہے، صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، صرف اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے. ولا يصرف شيئا من العبادة الا لله وحده، اور اس کی ساری عبادتیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی. تو جو آدمی بار بار ایسے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، وہ کسی قبر کے اطراف چکر نہیں لگاتا، کسی قبر کو سجدہ نہیں کرتا، کسی قبر پر چادر نہیں چڑھاتا، یا کسی ولی کے سامنے زندہ ہو تو اس کے پیر نہیں چومتا، اس لیے کہ وہ روزانہ ہر فرض نماز کے بعد لا الہ الا اللہ کہتا ہے. اس کے بعد وہ شیخ کہتے ہیں وَقَدْ وُجِدَ فِي النَّاسِ مِمَّنْ لَمْ يَعْقِلْ هَذَا الْمَقْصِدَ الْعَظِيمِ. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس بہت بڑے مقصد کو نہیں سمجھا ہوتا ہے. مَنْ يَرْفَعْ مَثَلًا أَصْبُعُهُ قَائِلًا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. شیخ محترم لکھتے ہیں بہت سارے ایسے ہیں جو انگلی اٹھا کر کہیں گے کہ لا الہ الا اللہ، جب بھی لا الہ الا اللہ کہیں، لا الہ اشارے کے ساتھ لا الہ الا اللہ، وَهُوَ لَا يَعْرِفْ مَدْلُولَ هَذِهِ الْكَلِمَةِ، لیکن ان کو نہیں پتا کہ یہ کس پر دلالت کرتا ہے، یہ کلمہ کس پر دلالت کرتا ہے. وَلِذَا تَجِدُهُ بَعْدَ قَلِيلٍ يَمُدُّ يَدَيْهِ وَيَقُولُ مَدَدْ يَا فُلَانِ. وہ لا الہ الا اللہ بھی کہیں گے اور تھوڑی دیر کے بعد پھر ہاتھ اٹھا کر دستگیر یا دستگیر. تو شیخ یہ بولتے ہیں کہ فَهَذَا التَّنَاقُضُ السَّرِيعُ، یہ جو بہت جلد یہ ٹکراؤ جو آتا ہے، کنٹرڈکشن جو آ جاتا ہے، ایک طرف کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، انگلی بھی اٹھا رہا ہے، دوسری طرف کسی قبر پر سجدہ بھی کر رہا ہے. بین اتیانہ بکلمۃ التوحید ونقضہ لہا بہذا الدعاء لغیر اللہ، ایک طرف کلمہ بھی پڑھتا ہے اور دوسری طرف کسی قبر کے سامنے جا کر ہاتھ بھی اٹھایا ہوا ہے. تو کہتے ہیں
کہ اس طرح کا جو آدمی کرتا ہے لأنه يقولها ولا يعي معناها، اس کا مطلب یہ ہوا کہ صاحب زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ تو رہے ہیں لیکن اس کا معنی اور مطلب ان کو نہیں معلوم ہے۔ اگر معلوم ہوتا تو یہ کسی قبر پر جاتے ہی نہیں۔ ولا يعي ما دلت عليه من توحید اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت ہے ان کو انہوں نے نہیں سمجھا، تو اسی لیے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا یہاں ذکر کیا ہے وَالدُّعَاءُ أَعْظَمُ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ، دعا عبادت کی سب سے عظیم قسم ہے۔ دعا عبادت کی بہت بڑی قسم ہے۔ الدعاء اعظم انواع العبادہ، دعا عبادت کی بہت بڑی قسم ہے۔ بل قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ دعا ہی تو عبادت ہے۔ اصل عبادت کیا ہے؟ دعا ہے۔ آدمی دعا کرتا ہے تو وہی عبادت مانی جاتی ہے۔ وَتَلَا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی اس قول کی تلاوت کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، سورۃ غافر آیت نمبر 7۔ تمہارے رب نے کہا کہ میرے سے دعا کرو، مجھے پکارو، میں قبول کرتا ہوں۔ اور جو لوگ میری عبادت سے متکبر ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو دعا کرنے میں عار محسوس ہوتا ہے، حالانکہ اللہ کے سامنے عاجزی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے آدمی کو دعا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ بھی کہا سیدخلون جہنم داخری، ہم آپ کو سورۃ غافر آیت نمبر 60 وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ ترجمہ، اور تمہارے رب کا فرمان سرزد ہو چکا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، قبول کروں گا۔ یقین مانو کہ جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں وہ ابھی ابھی ذلیل ہو کر جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں، خود سری کے معنی تکبر کرتے ہیں، وہ ابھی ابھی ذلیل ہو کر جہنم پہنچ جائیں گے۔ تفسیر، دعا اور عبادت ایک ہی چیز ہے، دعا اور عبادت ایک ہی چیز ہے، بلکہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اس آیت سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ دعا یا کسی کو حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے پکارنا اور عبادت ہم معنی الفاظ ہیں، سیم۔ اس آیت کے پہلے جملے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو قبول کرتا ہوں، اور دوسرے جملے میں فرمایا کہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، جو اس آیت پر واضح دلیل ہے کہ دعا اور عبادت ایک ہی چیز ہے۔ پھر اس مفہوم کی تائید صحیح حدیث سے بھی ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، یعنی پکارنا ہی اصل عبادت ہے۔ اور ایک مرتبہ یوں فرمایا الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا ہی عبادت کا مغز یا اصل عبادت۔ اب سوال یہ ہے کہ دعا عبادت کیسے ہے، دعا عبادت کیسے ہوتی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ دعا عبادت کیسے ہے۔ دعا کرنے والا دعا اس وقت کرتا ہے جب کسی چیز کے حاصل کرنے
یا کسی مصیبت کو دور کرنے کے ظاہری اسباب مفقود، آپ کو زندگی میں کوئی کام کرنا ہے، ہاں کوئی بھی کام ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، ہاں اپنے بچے کو کسی کالج میں ڈالنا ہے، اسکول میں ڈالنا ہے، اپنے کسی بیمار کا علاج کرانا ہے، پیسے نہیں ہیں، تو تب آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے، ہاں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے۔ تو آپ کے پاس ظاہری اسباب مفقود ہیں، نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، تو آپ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور جس کو پکارتا ہے وہ یہ سمجھ کر پکارتا ہے وہ جہاں کہیں بھی ہے میری پکار کو سن رہا ہے، اور ساتھ ہی یہ عقیدہ بھی رکھتا ہے کہ اس کا باطنی اسباب پر اتنا تصرف ضرور ہے کہ وہ میری تکلیف کو دور کر سکتا ہے یا میری ضرورت کو پوری کر سکتا ہے۔ گویا جس کو پکارا جا رہا ہے وہ ایسی ذات ہے، ایک تو عالم الغیب ہے، غیب کی باتوں کو جانتا ہے، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ آپ اس عقیدے کے ساتھ پکارے، یا اللہ میں دعا کر رہا ہوں، میری یہ جو پریشانی ہے تو اس کو جانتا ہے، تو بھلے یہاں نہیں ہے، تو اپنی ذات کے ساتھ عرش پر ہے، اپنے علم کے ساتھ ہر جگہ ہے، سمیع اور بصیر ہے، تو بہت سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ اعتقاد ہونا ضروری ہے، اور یہ صفت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی۔ دوسرے، جب تک اسباب کائنات میں اس کا تصرف تسلیم نہ کیا جائے، جب تک آپ کے دل میں اعتقاد نہ ہو کہ یہ کام اللہ ہی کر سکتا ہے، اس کا تصرف ہے، وہ چاہے تو آپ کے لیے کچھ بھی کر دے۔ میں کیوں ایسے آدمی سے دعا کروں جو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا، میرے لیے کیا کرے گا؟ جو آدمی قبر میں سویا ہوا ہے، وہ اپنی مٹی ہٹا کے اوپر نہیں آ سکتا، وہ میرے لیے کیا کرے گا؟ جو آدمی گندے میلے کچیلے کپڑوں میں بیٹھا ہوا ہے، ہاں وہ داڑھی پراگندی ہے، میلا کچیلا، میرے لیے تو اللہ تعالیٰ ہے جو کرنے والا ہے، یہ کہتے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفات کو کسی دوسری ہستی میں تسلیم کرنا، اسے اللہ تعالیٰ کا ہمسر یا شریک سمجھنا، اور یہی چیز بالکل شرک ہے۔ یعنی اولاد اللہ دیتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں درگاہ پہ جانے سے، فلاں مزار پہ جانے سے بچے ہوتے ہیں، صحت ملتی ہے، کاروبار میں خیر و برکت آتی ہے، امتحان میں آدمی کامیاب ہو جاتا ہے، اس طرح کی چیزیں اگر کوئی رکھتا ہے تو یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ تو دیکھیے، گویا پکاری جانے والی ہستی، اور جس شخص نے اللہ کے علاوہ کسی دوسری ہستی کو الوہیت کا یہ مقام دے دیا، اللہ کا یہ مقام دے دیا کہ وہ بھی عالم الغیب ہے، میری پریشانی کو جانتا ہے، وہ بھی سنتا اور دیکھتا ہے، تو وہ اس کے مقابلے میں اسقط بندگی کے مقام پر اتر آیا، تو اس نے دونوں کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا۔ پکاری جانے والی ہستی اس کی معبود بن گئی، اور یہ پکارنے والا عبادت گزار، اس کی پکار عین عبادت ہو گئی۔ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ دعا عبادت کیسے ہوتی ہے۔ یہ دیکھیے، اس کے بعد وہ بولتے ہیں اللہ مانگنے سے خوش اور نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے۔ انسان کیا ہوتا ہے، آپ سے ہم کچھ مانگ لیں تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے۔ تو انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، وہ کبھی قبول ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی، کبھی مدتوں بعد جا کر قبول ہوتی ہے۔ ہاں ایسا ہوتا ہے زندگی میں، آپ نے بھی بہت ساری دعائیں کی ہوں گی، آپ شاکی نہ رہیں، شکایت نہ کریں کہ کب سے میں دعا کرتا ہوں کرتی ہوں، میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو ضروری نہیں ہے، یہ کوئی کمپیوٹر نہیں ہے، لیپ ٹاپ نہیں ہے کہ آپ کا آلٹ کنٹرول پی دبائیں تو 10 پرنٹر سے پیپر نکل جائے بلا کے، ایسا تو نہیں۔
اس کو کب دیا جائے، کتنا دیا گیا، کیسا دیا جائے، یہ ساری باتیں اللہ کو معلوم ہے۔ تو اسی نے کہا کہ انسان اللہ تعالی سے دعا کرتا ہے اور وہ کبھی قبول ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی، کبھی بہت مدتوں بعد جا کر ہوتی ہے۔ تو اس کے کچھ آداب ہیں اور کچھ اسباب ہیں، کچھ موانع ہیں۔ دعا کرنے کے کچھ آداب ہیں کہ آپ وضو بنا کر دعا کریں، قبلہ رخ ہو کر دعا کریں، ہاں، 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کریں۔ تو عجیب اس کے کچھ آداب ہیں، کچھ اسباب بھی ہیں، دعا قبول کرنے کے اسباب ہیں۔ دعا کیسے کیسے اسباب ہیں؟ آپ اوقات الاجابہ تلاش کریں، بارش کا ٹائم دعا قبول ہوتی ہے، جمعے کے دن عصر سے مغرب تک کا ٹائم دعا قبول، اذان اور اقامت کے بیچ میں جو ٹائم ہوتا ہے وہ دعا کے قبول ہونے کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو اسباب تلاش کریں۔ اس کے کچھ موانع کا مطلب یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کے کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ کبھی آپ کی میری دعا قبول ہونے سے رک جاتی ہے، کچھ رکاوٹیں اس کی ہوتی ہیں۔ کبھی تو جس کی تفصیل احادیث میں ہے، تو یہ بات ذہن نشین کرانا مطلوب ہے۔ دعا قبول نہ بھی ہو تو بھی اس کا بہت فائدہ ہے۔ اسی لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ میری دعا قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی، اللہ نے دعا کرنے کو کہا ہے، میں کر رہا ہوں۔ جس اللہ نے دعا کرنے کی توفیق دی ہے وہی اللہ دعا قبول بھی کرتا ہے، ہاں، کیونکہ دعا بذات خود عبادت ہے، اور جتنی دیر اس نے دعا مانگنے میں لگائی اتنی مدت اس نے عبادت میں گزاری۔ ہاں، ماشاء اللہ کتنا اچھا ٹائم۔ آپ اللہ سے بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں تو آپ اتنا ٹائم اللہ تعالیٰ کے لیے لگا رہے ہیں۔ تو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ سے دعا مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں۔ اس کا قبول کرنا یا نہ کرنا، یا دیر سے قبول کرنا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے انڈر میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حکمت سے کب قبول کریں گے، کتنی دیر کے بعد قبول کریں گے، کتنی جلد قبول کریں گے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ دوسری بات جو اس آیت سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا اور مانگتے رہنا عین تقاضۂ بندگی ہے۔ بندگی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہا جائے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا تو یہ بات عبادت سے انکار یا تکبر کی علامت ہے۔ اللہ، میں جتنے لوگ بھی میرے ساتھ ہیں، شاید وہ میری بہنیں ہوں، بھائی ہوں، سب سے بھی کہوں گا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے۔ تو یہاں کہتے ہیں کہ دوسری بات جو اس سے آیت سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ سے مانگنا اور مانگتے رہنا عین تقاضۂ بندگی ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا تو یہ بات عبادت سے انکار یا تکبر کی علامت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بچائے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے ہیں تو یہ انکار اور تکبر کی علامت ہے۔ تو میں سارے بھائیوں سے کہتا ہوں، بہنیں تو گھروں میں نماز پڑھتی ہیں، ماشاءاللہ لمبی لمبی دعائیں کرتی ہیں۔ ہم نے اپنی ماؤں کو دیکھا ہے، بیویوں کو دیکھتے ہیں، وہ لوگ ماشاءاللہ بیٹھے لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں۔ مسئلہ ہمارا ہے، ہم لوگ نماز کے بعد جماعت کے ساتھ دعا کے قائل نہیں ہیں، نہیں بھی ہونا چاہیے، اس لیے کوئی بدعت، لیکن خود سے تو دعا کرنا چاہیے نا۔ آپ تھوڑی دیر بیٹھ کر ذکر کریں اور دعا کریں۔ دیکھیے بالفاظ دیگر اللہ تعالیٰ مانگنے سے خوش اور نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے۔ ساری بات کا خلاصہ سمجھ میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے، مانگنے سے خوش ہوتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں عبادت کے مفہوم کے لفظ میں شامل ہیں۔ یہ ان کے
پھر اللہ جہنم میں کیوں ڈالیں گے؟ تو کہا کہ یہ ان کے تکبر کی سزا، ان کے تکبر کی سزا ہوگی۔ قیامت کے دن خوب جوتے کھائیں گے اور ذلت اور رسوائی کے ساتھ جہنم میں پھینک دیے جائیں۔ تو دعا کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے، اور ہرگز میرے لیے بھی دعا کریں، آپ اپنے لیے بھی دعا کریں۔ سب سے بڑی چیز صحت کے لیے دعا کریں، صحیح ایمان صحیح عقیدے کے ساتھ ساتھ صحت کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو صحت عطا فرما۔ تو یہ اس آیت کا خلاصہ تھا جو ہم نے پڑھا تھا، دیکھیے۔ تو اسی لیے پھر اس کے بعد انہوں نے یہاں ایک بات کہی، دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مطلقاً دعا قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، مگر دوسری جگہ قبولیت کے وعدے کے ساتھ کچھ شرطیں بھی ذکر فرمائیں، کچھ شرطیں بھی اللہ نے لگائی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ آیت میں تو ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 186، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب، میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ وہ میری بات مانے اور مجھ پر ایمان لائے۔ اللہ نے کنڈیشن لگا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ دعا 3 صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے، دعا 3 صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ یا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا جلد قبول کر لیتا ہے، چلو آپ نے دعا کیا، جو مانگا اللہ نے دے دیا، یا آخرت میں اس کا ذخیرہ کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے دنیا میں دے گا تو یہ بگڑ جائے گا، چلو اس کو ہم آخرت میں دے دیتے ہیں، دنیا میں تکلیف اٹھا کر میرے پاس آئے۔ یا نمبر 3، اس سے اتنی برائی ٹال دیتا ہے، اللہ دعا کے برابر اس کی زندگی سے برائی کو کیا کرتے ہیں؟ ہٹا دیتے ہیں۔ اس کے بعد شیخ لکھتے ہیں، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یہ جملہ دلیل ہے کہ دعا ہی عبادت اور پکارنا ہی بندگی ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اس سے مانگتا ہے اور اس سے فریاد کرتا ہے، وہ اس کی عبادت کرتا ہے۔ اور جو ما فوق الاسباب چیزوں کے لیے کسی اور کو پکارتا ہے، ما فوق الاسباب چیزیں کیا ہیں؟ میں کہوں بھائی گرمی بہت ہے، کچھ بارش ہو جائے، بوندا بوندی ہو جائے تاکہ ٹھنڈا ہو جائے، بولا کہ یہ میرے ہاتھ میں نہیں، یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس کے لیے انسانوں کو پکارا نہیں جاتا، اللہ کو پکارا جاتا ہے۔ تو اسے ما فوق الاسباب چیزوں کے لیے اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتا ہے، یعنی وہ کہتا ہے یا علی مدد، جیسے رافضہ پکارتے ہیں، شیعہ پکارتے ہیں، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا کہتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے لیے دے دو، اللہ کے لیے کوئی چیز دے دو۔ حقیقت میں وہ اس کی عبادت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کے جرم کا ارتکاب کرتا ہے جو اس کے ہاں ناقابل معافی ہے، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ یہ لوگ اگر آپ کہتے ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں معلوم؟ ہم ان بزرگ ہستیوں کو صرف پکارتے ہیں، ان کی عبادت نہیں کرتے۔ بولتے کہ نہیں، ہم تو صرف وہ پکارتے ہیں، ہم عبادت تھوڑے ہی کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں سراسر دھوکہ ہے، سراسر دھوکہ ہے۔ جو مشرک اپنے آپ کو اور اللہ کے بندوں کو دے رہے ہیں، یہ شرک، یہ دھوکہ ہے، کیونکہ پکارنا ہی تو عبادت ہے، یہی تو عبادت ہے۔ نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہما نے اللہ تعالیٰ کے فرمان وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ کے متعلق
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، پکارنا ہی بندگی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی جیسے ہم نے گزشتہ درسوں میں سنا ہے۔ اور اس کے بعد ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کے منکروں کے جھگڑے اور کچ بحثی کا سبب بیان فرمایا تھا کہ وہ صرف ان کے دلوں کا کبر اور جھوٹی بڑائی ہے جو انہیں کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اب فرمایا کہ جو لوگ اس کبر میں مبتلا ہیں، میری آیات اور میرے رسولوں پر ایمان نہیں لاتے اور مجھ سے دعا نہیں کرتے، وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو بہرکیف یہاں ایک حدیث کا ذکر انہوں نے کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ سارے لوگ غور سے سنیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحشر المتکبرون یوم القیامت امثال الذر فی صور الرجال یغشاهم الذل من كل مكان فيساقون إلى سجن في مكان في جهنم يسمى بولس تعلوهم نار الأنيار يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال۔ یہ حدیث ہمارے ساتھ ہے، حدیث کو غور سے اس کا ترجمہ سنیں۔ تکبر کرنے والوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ چونٹیوں کی شکل میں، چونٹیوں کی طرح آدمیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ یہ جو تکبر کرتے ہیں، اپنے بڑا بنگلہ، بڑی کار، بڑے فخر سے چلیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو چونٹیوں کی شکل میں اٹھائے گا جسے لوگ پیروں سے رون دیتے ہیں تاکہ سارا فخر نکل جائے، غرور نکل جائے۔ ہر طرف، اس کا ترجمہ ہے، ہر طرف سے ذلت انہیں ڈھانک رہی ہوگی، پھر انہیں جہنم میں ایک قید خانے کی طرف لے جایا جائے گا جس کا نام بولس ہے۔ بولس یہ قید خانے کا نام ہے۔ یہ ان پر لوگوں کی آگ چڑھ رہی ہوگی، آگ ہر طرف سے ان پر آ رہی ہوگی، انہیں جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والا لہو اور پیپ پلایا جائے گا، پلائی جائے گی، اللہ پیپ اور لہو ان کو پلایا جائے گا۔ اللہ نے آپ کو کچھ دیا ہے تو آپ شکر کریں لیکن فخر نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے کہ اس سے مانگا جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّهُ مَن لَّمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ، جو اللہ تعالیٰ سے نہ مانگے اللہ تعالیٰ اس پر غصے ہو جاتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے نہ مانگے اللہ تعالیٰ اس پر غصے ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے ایک عربی شاعر نے کہا ہے اللہ یغضب ان ترکت سؤاله وترى ابن آدم حين يسأل یغضب۔ عربی شاعر کہتا ہے کہ اللہ غصے میں آتے ہیں جب آپ اللہ سے نہیں مانگتے ہیں، لیکن آدم کے بیٹے سے آپ مانگتے ہیں تو وہ غصے میں آ جاتا ہے۔ عجیب بات ہے۔ تو بہرکیف یہ تو اس آیت کی تفسیر میں ہم نے پڑھا تھا جو آیت ہمارے ساتھ تھی۔ تو آیت تو ہو گئی، تو اس کے بعد شیخ نے ایک واقعے کا ذکر کیا ہے، تو اس واقعے کو ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں۔ تو واقعہ کیا ہے؟ حدثنی احد الافاضل، میرے ایک فاضل دوست نے مجھ سے بیان کیا اور اس گفتگو نے میرے دل کو بڑا رنج پہنچایا کہ انہوں نے اس آدمی کو سجدے میں سنا، بازک تھا، نماز پڑھ رہا تھا، سجدے میں جا کر وہ کہہ رہا تھا مدد یا فلان۔ ہم لوگ تو سجدے میں کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی۔ وہ سجدے میں جا کر کہہ رہا تھا مدد یا فلان، میری مدد کیجئے، کسی ولی کا نام لے رہا تھا۔ تو وقد قرأ فی سورۃ الفاتحہ،
حالانکہ وہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن سجدے میں جا کر اللہ کے بجائے کسی اور سے مانگ رہا ہے. وَهَذِهِ عَهْدٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ أَلَّا يَدْعُوا إِلَّا اللَّهِ، یہ عہد ہے اس کے اور اللہ کے درمیان کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ سے مانگے. وَلَا يَسْتَعِينَ إِلَّا بِاللَّهِ، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہ چاہے، اللہ کے علاوہ کسی سے سوال نہ کرے، اللہ کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہ کرے. ثم فی صلاته نفسها هو ساجد یقول، لیکن نماز ہی میں سجدہ کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، کہہ رہا ہے مدد یا فلان، اے ولی میری مدد کیجیے، میرا ہاتھ تھام لیجیے. این هذا العهد الذي قاله هو وهو قائم، ارے سورہ فاتحہ میں ابھی جو تم نے عہد کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ کدھر گیا؟ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، تیری ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں، یہ ساری چیزیں کدھر گئی؟ وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث انہوں نے یہاں بیان کی ہے. دیکھیے یہ حدیث ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہ. حدیث کے راوی کون ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہیں، یہ حدیث کے راوی ہیں. قال كنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے بیٹھا ہوا تھا، کوئی سواری تھی. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کا خچر تھا یا کوئی سواری تھی، میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا. فقال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا غلام، اے میرے بچے، انی اعلمک کلمات، میں تمہیں کچھ باتیں سکھلاتا ہوں. اللہ کے نبی کسی سے کہیں کہ میں تمہیں کچھ باتیں سکھلاتا ہوں، سننے کے لیے کیوں نہ تڑپے؟ تو کہا احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ وعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف قال هذا حدیث صحیح. تو کیا کہتے ہیں، میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے تھا، آپ نے فرمایا اے لڑکے، بے شک میں تمہیں چند اہم باتیں بتلا رہا ہوں، تم اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا. تم اللہ تعالیٰ کے حقوق کا خیال رکھو، اسے تم اپنے سامنے پاؤ گے. جب تم کوئی چیز مانگو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگو، جب تم مدد چاہو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو. اور یہ بات جان لو کہ اگر ساری امت بھی جمع ہو کر کچھ نفع پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں اس سے زیادہ کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. اور اگر وہ تمہیں کچھ نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائیں تو اس سے زیادہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور صحیفے خشک ہو گئے ہیں. یہ قلم اٹھا دیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے. تو یہ بات یہاں تک یہ حدیث ختم ہو گئی. تو وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں معلوم ہوا کہ اللہ کے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا، اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا شرک ہے. نفع نقصان کا مالک صرف اللہ تعالی ہے. بندہ اگر اللہ تعالی کی طرف متوجہ رہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کا خیال رکھتا ہے. یہ تو حدیث ہوئی جو آگے ہمارے ساتھ تھی. ہاں تو یہ حدیث ہم نے پڑھ دیا. تو آخر میں شیخ لکھتے ہیں فالحاصل، ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ الہ الا اللہ، یہ کلمۃ التوحید، لا الہ الا اللہ یہ توحید کا کلمہ ہے. والتوحید هو مدلول هذه الکلمہ، اور یہ کلمہ توحید پر دلالت کرتا ہے. وہی اخلاص الدین للہ،